ہارون ایک اچھا لڑکا تھا جو کہ اپنے بڑے بزرگوں، اپنے والدین اور اساتذہ کی عزت کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دور کھیتوں میں سے گزرتا ہوا اپنے اسکول جاتا تھا۔ بہت محنت کرتا اور ہمیشہ اپنے اسکول کا کام وقت پر ختم کرتا۔ اسکول میں تفریح کے وقت ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں کبڈی کھیلا کرتا تھا۔ یہ کھیل پاکستان کے دیہاتی علاقوں کے نوجوانوں کے درمیان بہت مقبول ہے اور ہارون کو بھی بہت پسند تھا۔ ہارون کے ہمسائے میں ایک دھوبی رہتا تھا جس کا نام تاجو تھا۔ تاجو کے پاس ایک مریل سا گدھا تھا جس پر سوار ہو کر وہ ہر ہفتے کے قریب ایک قصبے میں جاتا اور وہاں کے لوگوں سے میلے کپڑوں کی گٹھڑیاں جمع کر کے لاتا۔ پھر وہ گدھے پر سوار ہو کر کپڑوں کے ساتھ دریا پر جاتا اور وہاں پر کپڑے دھو کر لاتا۔ تاجو کی ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ جب گدھے پر سوار ہوتا تو بیچارے گدھے کی ٹانگوں پر زور زور سے چھڑی مارتا تھا۔ تب وہ گدھا ایک بھیانک سی آواز نکالتا۔ پھر شام کو وہ گدھے پر سوار ہو کر کپڑوں کی گٹھڑیاں رکھتا اور اس کی ٹانگوں پر چھڑی مارتا ہوا واپس آتا۔ جب دھوبی پاس سے گزرتا تو ہارون اکثر گدھے کی یہ بھیانک اور غمزدہ آواز سنتا اور گدھے کے بارے میں پریشانی کی وجہ سے رات کو نہ سو سکتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب بھی وہ اسکول جاتا، ہارون دھوبی کو گدھے پر کپڑوں کے ساتھ سوار شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا، جو ہمیشہ کی طرح گدھے کو لمبی چھڑی کے ساتھ پیٹتا تھا۔ بیچارہ چھوٹا لڑکا بہت پریشان رہتا اور اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ آخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھوبی شہر سے اتنے زیادہ کپڑوں کی گٹھڑیاں جمع کر کے دھونے کے لیے نہیں لا سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب غریب ہو گیا تھا اور گدھے کی دیکھ بھال بھی مشکل لگتی تھی، اور اب وہ گدھے کو تازہ گھاس کی بجائے گھر کا بچا کچا کھانا دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن ہارون نے اپنے والد سے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اس محنت اور کامیابی کی خوشی مناتے ہوئے ہارون کے والدین نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے کی مرضی کی جو بھی چیز وہ مانگے گا اسے تحفے میں دیں گے۔ اسی رات کو جب چھوٹا لڑکا اپنے کمرے میں سونے گیا تو اس کی کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے بیچارے گدھے کی غمزدہ آواز سنائی دی۔ ہارون نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد سے تاجو کا گدھا خریدنے کے لیے کہے گا۔ دوسرے دن جب اس نے اپنے والد سے درخواست کی تو اس کے والد حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، تاجو کے گدھے میں کیا خاص بات ہے؟ تم کوئی دوسرا جانور پال سکتے ہو۔ لیکن ہارون نے کہا، نہیں ابا جان، مجھے یہی چاہیے۔ تب اس چھوٹے لڑکے سے اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح دوسرے روز صبح ہارون اور اس کے والد تاجو سے ملنے گئے۔ انہوں نے دھوبی سے پوچھا کہ کیا وہ اس کا گدھا خرید سکتے ہیں۔ تاجو کو بہت تعجب ہوا، سوچنے لگا کہ اس کا گدھا کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور اسے کھانا پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا اب کافی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر تاجو اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بحث کرنے کے بعد اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھ بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور ابا جان گدھے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ گدھے کو بہت بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ کھانے کے لیے تازہ گھاس تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی اس کے کمر پر کپڑوں کی بھاری گٹھڑیاں نہیں رکھیں گے اور نہ ہی کسی لمبی چھڑی سے اسے ماریں گے۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کی اور باوجود اس کے کہ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ چھوٹا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں